السلام علیکم، زویا علیشا کے سیکنڈ چینل فکشن فرینزی پر آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ آپ اس وقت ریڈ کر رہے ہیں عشق رومان شاہ کی قسط نمبر 37۔ شامیر ڈاکٹر کو فون کر چکا تھا۔ ڈاکٹر 10 منٹ کے اندر ہی پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر میرب کو چیک کر رہی تھی، مگر میرب کو چیک کرتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی بھی پریشانی کے تاثرات نہیں تھے۔ ڈاکٹر تبسم کافی تجربہ کار اور ایجنٹ ڈاکٹر تھی۔ شروع سے لے کر اب تک وہی میرب کے کیس کو ہینڈل کر رہی تھی۔ اسے میرب کی ساری کنڈیشن کے بارے میں، جو اس پر گزری، ان حالات کے بارے میں سب پتا تھا۔ ڈاکٹر نے میرب کا اچھی طرح سے چیک اپ کیا، نبض کو چیک کیا، دل کی دھڑکنوں کو چیک کیا اور گہری سانس لیتے ہوئے ایک انجیکشن میرب کو لگایا۔ رومان شاہ کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ انجیکشن میرب کے نہیں، رومان شاہ کے وجود پر لگایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر تبسم ہلکا سا مسکرائیں رومان شاہ کا ری ایکشن دیکھ کر۔ ڈاکٹر پلیز کچھ تو بتائیں، سب ٹھیک ہے؟ رومان شاہ نے بے قراری سے پوچھا۔ اس سے زیادہ وہ چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے اندر کا خوف طوفان برپا تھا۔ مسٹر رومان شاہ، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہیں، سٹیبل ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے اس کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے تسلی بخش انداز میں کہا۔ رومان شاہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ڈاکٹر نے ایک پراعتماد جواب دیا۔ مسٹر رومان شاہ، خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ری ایکٹ کیا۔ یہ ری ایکٹ بہت ضروری تھا۔ اگر وہ یہ ری ایکٹ نہیں کرتی تو پریشانی کی بات ہوتی۔ ان کا دل اور دماغ ایک جگہ سٹل تھا، جو صرف آپ کی موجودگی چاہتا تھا، آپ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ آپ کو سامنے دیکھ کر بھی ری ایکٹ نہ کرتی تو پریشانی کی بات تھی، مگر انہوں نے ری ایکٹ کیا۔ اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر پھر یہ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ وہ تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ اوور ٹینشن سے ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی۔ ویسے بھی یہ اچھی طرح سے کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، ڈائٹ کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ویکنس ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی بہت بار مسٹر شامیر کو بتا چکی ہوں۔ میں نے دوا دے دی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ان کو ہوش آ جائے گا، اور جب وہ ہوش میں آئیں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس سے آگے تو آپ ان کو اپنی محبت سے ٹھیک کر ہی لیں گے۔ اگر آپ چند لمحوں کی ملاقات نے ان کے 1 سال کے سکتے کو توڑ دیا ہے تو ہم 1 سال بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے کچھ منٹوں میں کر دیا، تو ان کے ٹھیک کرنے کی صلاحیت تو آپ سے زیادہ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر کہتے ہوئے مسکرا دی۔ شامیر فون پر رومان شاہ کی واپسی کا بتا چکا تھا، اس لیے ڈاکٹر کے لیے رومان شاہ کو سامنے دیکھنا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اور ان کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ وقت آپ ان کے ساتھ گزاریں۔ ان کی نظریں صرف آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، اور آپ کی موجودگی ان کے لیے دوا بھی ہے اور شفا بھی۔ انہیں اب دوائیوں کی نہیں، آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے روم سے نکل گئی۔ شامیر ڈاکٹر کو چھوڑنے جا چکا تھا۔ بیٹا آپ اس کے پاس رہو، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ شامیر کی والد اور والدہ دونوں ہی مسکراتے ہوئے روم سے نکل گئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی بیٹی بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور اب وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سب کی مسکراتی نظروں کو دیکھ کر رومان شاہ تھوڑا سا شرماتے ہوئے نظریں چرا گیا۔ میرب کے علاوہ سب کے سامنے فطرتاً وہ تھوڑا شرم و حیا والا تھا۔ بھائی آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ مرحا نے اپنے بھائی کو شرم سے لال ہوتے دیکھ کر، نہیں میرا بچہ، میں ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، کھانا تو ہم اپنی پیاری بہن کے ہاتھ کا ضرور کھائیں گے، مگر ابھی میرے بچے آرام کرو، انشاءاللہ فجر کے بعد ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ۔ وہ مسکراتے روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے پرسکون سی ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج سب کو لگ رہا تھا جیسے زندگی مکمل ہو گئی۔ میرب سو رہی تھی، اور رومان شاہ اس کے تکیے کے قریب ایک کونے ٹکائے ہوئے لیٹا تھا۔ اس کا بازو تکیے پر ٹکا ہوا تھا، دوسرا اس کے اوپر سے گزارتے ہوئے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھامتے ہوئے وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے محبت چھلکتے ہوئے میرب کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ پاکیزہ محبت کی دونوں کے درمیان خوشبو بن کر روم کی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے وقت کی دھڑکن بھی تھم گئی۔ رومان شاہ کی محبت سے پیاسی نظریں میرب کے نرم چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اپنی جانے شاہ کو اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے رومان شاہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دل دیواریں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار تھا۔ وہ اس لمحے کی گہرائی میں گم تھا۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے میرب کے سر کے قریب کیے ہوئے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ ایسے میرب کو دیکھ رہا جیسے سالوں سے پیاسا شخص پانی کو دیکھ رہا ہے۔ ایک ایسا دیوانہ جس نے سالوں بعد اپنی محبوبہ کو دیکھا ہو۔ اس کی نگاہوں کی تپش میرب کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آہستہ سے اس کے کمزور سے وجود کو اپنے قریب کھینچتے ہوئے، اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے سینے سے لگا کر اس کے ساتھ نرمی سے
لیٹ گیا، اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے لبوں سے نرمی سے چوم رہا تھا۔ چہرہ اس کے چہرے پر ٹکائی، ماتھے پر لب رکھتے ہوئے خاموش کچھ دیر آنکھیں بند کیے ہوئے ایک ہی جگہ پر لب رکھے پرسکون سا ہو کر رکا ہوا تھا۔ بھاری ہاتھ اس کی مخملی گالوں پر رب کرتے ہوئے اس کی نرم جلد کو لمس کو خود میں سموئے جا رہا تھا۔ اس وقت رومان شاہ نے اپنے گزرے سال کے زخم کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اس کی دنیا میرو کے وجود میں سمٹ آئی تھی۔ اپنی سانسوں کو روکے یہ اس کی سانسوں کو کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے پرسکون ہو رہا تھا۔ میرو کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے لبوں سے چوم رہا تھا۔ کنی آسانی دے نال تو کہہ دیتا کہ میں تیرے نال پیار نہیں کردا۔ جے کوئی ایہو جہا قلم ہوندا جیڑا میری محبت دی گہرائی نوں لکھن دی طاقت رکھدا تے قسم نال میں لکھ کے دس دیندا کہ میں تینوں کنا پیار کرنا۔ کوئی لفظ نہیں، کوئی قلم نہیں جیڑا میری محبت دی کہانی نوں لکھ کے تیرے پیار تک پہنچا سکے۔ جے سن سکدی ایں تے سن میرے دل دیاں دھڑکناں دا شور۔ میرا کلا کلا سا اس گل دی گواہی دیندا اے کہ رومان شاہ نے صرف تیرے نال پیار کیتا تے تیرے نال عشق کیتا۔ تیرے تو پہلا دا پیار دا مطلب کچھ ہور سی، تیرے ملن تو بعد عشق دا مطلب ہی بدل گیا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشیوں میں محبت بھرے الفاظ بولتے ہوئے اپنے دل کی داستان کو خود ہی سنائے ہوئے اس کے وجود کی خوشبو میں خود میں اتار رہا تھا۔ اس کو مضبوط باہوں میں بھرے ہوئے اپنے سینے میں چھپا کر ایسے لیٹا ہوا جیسے کوئی قیمتی چیز برسوں بعد مل جانے پر خوش ہو کر اسے خود میں محفوظ کیے ہوتا ہے۔ میرب کو اپنی باہوں کے سار میں لیے اس کے اندر سکون ہی سکون تھا، ایسا سکون جسے اس پچھلے 1 سال سے محسوس تک نہیں کیا۔ میرب دوائی کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ رومان شاہ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے پوری ایمانداری سے لیٹا ہوا تھا، صرف اس کی قربت کو محسوس کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ نیند کی وادی اس پر مہربان ہونے لگی۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے جانے شاہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے نیند کی گہری وادیوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ آج رومان شاہ پرسکون سویا تھا کیونکہ اس کی دسترس میں اس کی جان تھی۔ ترس گیا تھا وہ ایسی پرسکون نیند کے لیے۔ اس کی جان، اس کا عشق، اس کی محبت اس کے قریب تھی۔ بے قراریوں کو سکون نصیب ہوا تھا۔ کیا دلکش منظر تھا! ہوا میں محبت کی خوشبو رچی ہوئی تھی، ہر سو عشق کی روشنی پھیلی تھی۔ اگر عاشق ہو تو رومان شاہ جیسا، اگر محبوبہ ہو تو میرب جیسی۔ ان کی محبت صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل داستان تھی جس میں دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی تال میں بجتی تھی۔ ان کے ملن پر زمین و آسمان خوش تھے، چاند و ستارے خوش تھے، خوشیاں فضاؤں میں رقص کر رہی تھی۔ ایک شہزادہ جو اپنی محبت کے لیے آپ کو مایا جال سے لے کر آیا تھا، اپنے آپ کو اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ دنیا ایک خوبصورت خواب میں بدل گئی ہو۔ اس وقت بے اختیار دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ اس کو کسی کی نظر نہ لگے، اس کی خوشیاں ہمیشہ اس کی منتظر رہیں۔ میرب گہری نیند میں تھی لیکن اس کے دماغ میں خیالات کا ہجوم جاری تھا۔ دوا کے زیر اثر سو تو رہی تھی مگر اس کا دماغ جاگ رہا تھا۔ رومان شاہ کا آنا کبھی خواب محسوس ہو رہا تو کبھی حقیقت۔ دوا کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں ایسے سوئے کہ دوپہر کے 12 بجے تک بیدار نہ ہوئے۔ کمرے میں ہلکی دھوپ پردوں سے جھانک رہی تھی، ہر چیز خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھ شاید ابھی بھی نہ کھلتی مگر بچوں نے دروازہ کھٹکھٹانے پر دونوں نیند سے جاگے۔ بچوں کو معلوم ہو چکا کہ ان کا بابا واپس آ چکا ہے اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ دوسری جانب عبداللہ اور عبد الرحمن رومان شاہ کے لاڈلے بھانجے بھی یہ جان کر بے حد خوش تھے کہ ان کے پیارے ماموں جان واپس آ چکے ہیں۔ بچوں کو روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں جگا رہا تھا۔ مرحا شاہ میر اور میرب کی ماما انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بچے تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جانشاہ اجازت دیجیے، ذرا ہم اپنے بچوں سے مل لیں۔ رومان شاہ کی محبت بھری آواز نے میرب کو پوری نیند سے جگایا۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر رومان شاہ کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ نیند میں کب وہ کروٹ لے کر اس کے سینے پر سر رکھے سو گئی اسے خود بھی یاد نہیں۔ دونوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ نیند کے عالم میں وہ ایک دوسرے کی قربت کو کس طرح محسوس کر رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کے حصار میں لپٹے ہوئے تھے۔ منظر بے حد دلکش اور پرسکون بھرا تھا۔ رومان شاہ کا دل تو چاہ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے جانشاہ سے دور ہو مگر مجبوری یہ تھی کہ ان کی لاڈلی اولاد باہر کھڑی منتظر تھی اور جانا ضروری تھا۔ دوسری طرف میرب ابھی تک حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں گم تھی۔ میری جان پلیز مجھے اٹھنے دو کیونکہ تمہاری
اتنا قریب ہو کر مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں دور ہو سکوں، پلیز اپنے شاہ پر رحم کھاؤ۔ رومان شاہ نے مسکراتے لبوں سے مسکرات شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرب کی حیرت اور خوشی کو دیکھتے ہوئے رومان شاہ نے اپنی بھاری ہاتھ سے نرمی سے اس کی مرحوملی گال کو سہلاتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بابا پلیز دروازہ کھولیں، یہ رائم کی آواز تھی جس میں بابا کو ملنے کی بہت تڑپ تھی۔ میرب رائم کی آواز سن کر رومان شاہ سے دور ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر حیرت زدہ تاثرات ابھی بھی برقرار تھے۔ رومان شاہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھے بیڈ سے اترا اور روم کا دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے باہر سب بچے کھڑے تھے۔ جیسے ہی رائم نے اپنے بابا کو دیکھا وہ خوشی سے اچھل کر اس کے سینے سے جا لگا۔ اس نے اپنے بابا دونوں بازو اپنے بابا کی کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اسے چمٹ گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت اور جذباتی تھا۔ رومان شاہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رائم کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے معصوم اور افسردہ چہرے کو چومتے ہوئے باپ ہونے کے جذباتوں کو سکون پہنچا رہا تھا۔ بہت تڑپا تھا رومان شاہ اس ایک سال میں اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے۔ مرد تھا اس لیے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بابا ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ سب کہتے ہیں آپ اللہ کے پاس چلے گئے اور کہتے تھے کہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب آپ واپس آ گئے ہیں، تھینک یو بابا۔ واپس آ گئے ہیں تو اب کہیں بھی نہیں جائیے گا۔ رائم معصومیت سے ایک کے بعد ایک سوال کرتا چلا گیا۔ اس کے سوالوں میں وہ تڑپ تھی جو ایک بیٹے نے اپنے باپ سے دور رہ کر محسوس کی تھی۔ رومان شاہ نے پیار سے اس کے چہرے کو ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس کی اداس آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں میرا بچہ، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، اب میں ہمیشہ تم سب کے پاس رہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شاہ اپنی باہوں کے گھیرے کو مزید تنگ کرتے ہوئے اسے پیار سے گلے لگائے تھے۔ ماموں ہم نے بھی آپ کو بہت مس کیا، ہمیں بھی ملیں۔ عبداللہ عبدالرحمن رائم کے پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنے ماموں کے گلے سے لپٹ گئے۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا میری جان۔ رومان شاہ نے اپنے بازو پھیلا کر دونوں بھانجوں کو گلے لگایا اور ان کے چہرے کو باری باری چومتے ہوئے مسکرا دیا۔ ماموں آپ کہیں گے تو ہم کہیں جائیں گے نہیں؟ ماموں اب آپ کہیں جائیں گے تو نہیں؟ عبداللہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ نہیں میرا بچہ، کبھی نہیں جاؤں گا، ہمیشہ تم سب کے ساتھ رہوں گا۔ رومان شاہ نے دونوں بھانجوں کے گال کھینچتے ہوئے محبت بھری مسکراہٹ کہا۔ یہ منظر بہت دلکش اور خوبصورت تھا۔ میرب دروازے کے قریب کھڑی ٹکٹکی باندھے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اب تک اپنی خوشی اور حیرت کے جذبات پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ بابا میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا، یہ آیت کی آواز تھی، بڑی معصومیت میٹھی اور بڑی میٹھی پیاری آواز تھی۔ میرا بچہ، بابا نے ابھی آپ کو بہت مس کیا۔ رومان شاہ نے سب کو پیچھے ہٹاتے ہوئے لائٹ پرپل فراک میں ملبوس تھی، سیم لیگی پہنے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھا۔ رومان شاہ نے اپنے بازو پھیلائے اور آیت کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے باپ کا شفقت بھرا لمس محسوس کروایا۔ میرے بچے، میں نے بہت مس کیا آپ کو، اور دیکھو بابا واپس آ گئے۔ میں مسکرا رہا تھا۔ بابا میں نے آپ کے لیے بہت سی دعائیں کی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرے بابا واپس آ جائیں۔ آیت بولتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ بار بار رومان شاہ کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر شاید اپنے بابا کو حقیقت میں محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور باپ کے مل جانے کی خوشی نمایاں تھی۔ دیکھو میری پیاری بیٹی نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں سن لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا۔ رومان شاہ نے پھر بڑی شفقت سے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بے اختیار سب کے دلوں میں ایک ہی دعا تھی، اے خدا ان خوشیوں کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے، اے اللہ ان خوشیوں کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ یہ دعا سب کے دلوں میں تھی، مگر ہر کوئی اپنے انداز میں تھا، جیسے یہ لمحہ ایک نئی امید اور روشنی کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ غم کے سائے اب مٹ چکے تھے، ہر دل میں خوشی کی نئی لہر تھی، ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ یہ لمحہ نہ صرف محبت اور سکون کا تھا بلکہ نئے آغاز کا، جہاں خوشیوں کا دورہ تھا۔ میرا پلیز تم رومان کے سامنے ایسے تلخ رویہ مت رکھنا، اسے اچھا نہیں لگا۔ کیوں ایسا کیوں نہ رکھوں بھائی کے سامنے؟ بھائی کو بھی تو پتہ چلے ان کے جانے کے بعد کیا کچھ ہوا ہے، اور اب آپ کے ساتھ رہنا میری مجبوری نہیں، یہاں میں چلی جاؤں گی۔ کہاں چلی جاؤ گی؟ شامیر کو مرحا کی جانے والی بات سن کر شدید غصہ آیا۔ اس نے مرحا کے بازو کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے سرخ انگاروں والی جیسے انگاروں سے گھورا۔ مرحا کے جانے کا سن کر شامیر کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کلیجے سے اس کا دل نکال کر کھینچ لیا ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ رومان بھائی واپس آ چکے ہیں اور اب میرا مائیکا ایک بار پھر سے زندہ اور صحیح سلامت ہو چکا ہے۔ میں بھائی کے گھر چلی جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جانے کی بات کر رہی تھی، بغیر یہ سمجھے کہ اس وقت شامیر کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کے الفاظوں نے شامیر کے دل پر ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔
اگر تمہارے منہ سے دوبارہ جانے کی بات نکلی تو یاد رکھو میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ شمیر کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اسے اپنے قریب کھینچے ہوئے اپنا چہرہ اس کے چہرے کی بے حد قریب کرتے ہوئے بولا۔ اس کا تلخ لہجہ اور آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ میرا ایک بار پھر کانپ گئی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرا اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے دبی آواز میں چلائی۔ درد تو مجھے بھی ہوتا ہے مگر میرے درد کی تمہیں پرواہ نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہارا درد محسوس کرتا ہوں، تم میرے درد کو اگنور کرتی ہو۔ وہ اسے مزید کھینچے اپنے قریب کر چکا تھا۔ تمہاری بے رخی، تمہارے تلخ الفاظ، تمہارا مجھے نظر انداز کرنا، یہ سب میں برداشت کر رہا ہوں لیکن تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ یہ بات ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی گرفت نرم کی اور گہری سانس لیتے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ پلیز میرا اور رومان کا رشتہ خراب مت کرو، وہ بہت کڑے وقت سے گزر کر آیا ہے، میں اسے مزید کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ تمہارا بھائی اور تمہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ شمیر کا لہجہ سخت تھا لیکن اس کے الفاظ میں محبت اور فکر نمایاں تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور تھر تھراتے ہوئے اس کے دل کی بے چینی کو ظاہر کر رہے تھے۔ وہ چاہے جتنا بھی غصے میں تھا مگر اس کے چہرے اور آنکھوں سے جذبات کی گہرائی اور محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرا کو اپنی جگہ ساکت کر گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ رومان شاہ جو ایک ضروری کال کرنے کے لیے باہر آیا تھا، گارڈن کے قریب کھڑے ہوئے شمیر اور مرحا کو آپس میں الجھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے شاید رومان شاہ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن رومان شاہ ان کے تلخ جملے سن چکا تھا۔ وہ تجسس بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ رومان شاہ شمیر کی محبت سے ناواقف نہیں تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اس کی بہن سے کتنی محبت کرتا ہے لیکن اس وقت دونوں کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ رومان شاہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا جو ان کے درمیان میں اس طرح کی تلخی پیدا ہو گئی اور وہ ایک دوسرے سے الجھنے پر مجبور ہو گئے۔ رومان شاہ کو دیکھ کر شمیر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ اپنے تاثرات کو قابو میں رکھے مگر مرحا کی جانب سے ایسا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ شاید مرحا خوب چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کو سب کچھ پتہ چلے۔ رومان شاہ نے مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں کے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں مجھے یہ بتانا پسند کرو گے کہ تم دونوں کے درمیان میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا لہجہ بھاری، مضبوط اور رعبدار تھا جو سامنے والے کو ایک لمحے کے لیے ہلا کر رکھ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے رومان، بس ایک گھریلو پرابلم ہے، شمیر نے نارمل انداز میں کہا۔ اے سی پی، کیا تم مجھے بچہ سمجھتے ہو؟ مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم جس انداز میں مرحا سے بات کر رہے ہو یہ بالکل نارمل نہیں تھا۔ رومان شاہ کے اندر کا بھائی غصے میں تھا کیونکہ اس نے شمیر کا تلخ لہجہ اور رویہ بخوبی محسوس کیا تھا۔ شمیر، رومان کچھ نہیں ہے، ٹینشن نہ لو۔ مرحا بھائی، ایسا بہت کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے۔ مرحا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رومان شاہ کا دل تڑپ گیا۔ اب تو وہ سچ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت تھی، رومان شاہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا اور مرحا کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا رومان شاہ کے لیے باعث تکلیف تھا۔ مرحا خاموش ہو جاؤ، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، ہم خود سلجھا لیں گے۔ شمیر نے لفظوں کو چباتے ہوئے چلایا۔ کوئی ایسا پرسنل میٹر نہیں جو ساری دنیا جانتی ہے، اس بات کو جاننے کا بھائی کو پورا حق ہے۔ مرحا کا انداز کافی تلخ تھا۔ رومان شاہ حیرت نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کا ایسا رویہ رومان شاہ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ بات کافی بڑی ہے۔ رومان شاہ نے بے حد ذہین اور عقل مند شخص تھا جو لہجوں کے سامنے والے کی پوری بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مرحا بیٹا، جو بھی بات ہے میں صرف ضرور جاننا چاہوں گا جس کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان اتنی تلخی ہے مگر جس انداز سے تم اپنے شوہر سے بات کر رہی ہو یہ انداز بالکل نامناسب ہے۔ ہم نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی۔ رومان شاہ تھا اصولوں پر قائم رہنے والا۔ جو رولز اس کے لیے اپنی بیوی کے لیے تھے وہی رولز اپنی بہن پر بھی لاگو تھے۔ رومان شاہ کی آواز میں غصے کی شدت تھی۔ مرحا نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ سوری بھائی مگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد کیا کیا ہوا تھا، وہ نرم آواز میں نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں دکھ اور بے بسی کی جھلک تھی۔ وہ خود بھی یہ سب کچھ بتا کر خود کو پرسکون کر دینا چاہتی تھی۔ وہ بدتمیز نہیں تھی مگر شمیر کے ساتھ اس کی محبت اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عورت فطرتاً ایسی ہوتی ہے کہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے شوہر کی محبت میں کسی کی شرکت برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مرحا کو غلط نہیں کہا جا سکتا تھا۔ بے شک شمیر نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ اس کی محبت بے وفائی کا عنصر مرحا کو
کو نظر آیا تو وہ برداشت نہیں کر سکی، اور اس کے پچھلے 1 سال سے وہ بے بس تھی۔ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی کندھا نہیں تھا جس پر سر رکھ کر آنسو بہا کر اپنا درد بیان کرتی۔ آج اپنے بھائی کے سامنے وہ اپنا درد بیان کرنا چاہتی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ شامیر نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ مرحا اپنی بات اپنے بھائی تک پہنچاتی، ٹی وی لاؤنج سے عبداللہ عبدالرحمن کے جھگڑے اور چلانے کی آواز باہر تک آ رہی تھی، جس کی وجہ سے مرحا کو نہ چاہتے بھی اپنی بات کو ادھوری چھوڑ کر اندر جانا پڑا، کیونکہ اس کے بیٹے کو کب کیا کر دیں تب کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ خود کو چوٹ بھی پہنچا سکتے۔ شمیر نظر جھکائے ہوئے وہیں پر کھڑا تھا۔ رومان شاہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے سوالیہ نظر سے شمیر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اے سی پی صاحب، بتانا پسند کرو گے کیا ہوا ہے جس کی وجہ تم اپنی بیوی کی بدتمیزی برداشت کر رہے ہو؟ محبت ایک جگہ مگر بیوی کی بدتمیزی ایک طرف۔ رومان شاہ کا لہجہ سرد اور سخت تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور ہر لفظ میں ایک تنبیہ چھپا ہوا تھا۔ وہ شمیر سے جواب چاہتا مگر اس کے انداز میں اس کی محبت اور بھائی ہونے کا احساس بھی چھپا ہوا تھا۔ رومان شاہ، بہت کچھ ہوا ہے تمہارے جانے کے بعد، کس درد کو بیان کروں، کہاں سے شروع کروں؟ شمیر نے ایک نظر اٹھا کر رومان شاہ کو دیکھا، اس کی ایک نظر میں اتنا درد تھا کہ رومان شاہ کو اس کی سچائی اس کی آنکھوں میں نظر آ چکی تھی، کیونکہ رومان شاہ شمیر کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ شمیر ایک مضبوط فطرت کا مالک تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک ٹوٹا ہوا انسان نظر آ رہا تھا۔ رومان شاہ نے ایک قدم آگے بڑھا کر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور بھائی والا حوصلہ اور احساس دلایا۔ حوصلہ کر یار، مصیبت مرداں تے ہی آندی ہے، او مردی کیڑا جڑا مصیبتاں تو ڈر جاوے، دوویں مل کے تے مصیبتاں دا ڈٹ کا مقابلہ کران گے۔ حوصلہ کرو یار، مصیبت مردوں پر ہی آتی ہے، اور مرد ہی کیا جو مصیبتوں سے ڈر جائے، دونوں مل کر ہی ڈٹ کر مصیبتوں کا مقابلہ کریں گے۔ رومان شاہ کی بات سن کر شمیر نے گہری سانس لی۔ رومان، سب کچھ خراب ہو چکا، کن کی مصیبت کا سامنا کریں گے؟ ٹوٹ چکا ہوں یار، تیرے اے سی پی صاحب دشمنوں نے ختم کر دیا ہے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے دل برداشتہ سا لہجہ لیے بولا، ختم ہو تیرے دشمن؟ کیوں ہمت ہار گیا ہے یار؟ رومان شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سختی دکھا کر اسے ہمت دلائی۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا جس سے وہ شمیر کو بتا رہا ہو کہ مشکلات صرف عارضی ہیں، اب وہ حل ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو چل میرے ساتھ اور بتا، ایسا کیا ہوا جو تم دونوں کے بیچ میں، جو تم اس قدر ٹوٹ گئے ہو؟ تو ایس پی شمیر ملک ہے یار، جس سے مجرم تھر تھر کانپتا ہے، تو اس طرح ہار گیا تو مجھے افسوس ہے تجھ پر۔ رومان شاہ نے شمیر کا ایک ہاتھ بھائی کی طرح مضبوطی سے تھامتے اسے گھر کے اندر شمیر کے روم میں لیا، اور دروازہ بند کرتے ہوئے شمیر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر آرام سے اس کے دل کی بات جاننے کے لیے خاموش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شمیر بات خود شروع کرے، مگر وہ خاموش بیٹھا ہوا، شاید اس میں ہمت نہیں تھی کہ بات شروع کرنے کی، یا پھر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات شروع کہاں سے کرے۔ یار تجھے مجھ سے بات کرنے میں اتنی ہچکچاہٹ کس لیے ہے؟ یار ایسا کیا ہے جو تم مجھے بتا نہیں سکتے؟ رومان شاہ نے اس کی چہرے سے اس کے دل کا حال سمجھتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر شمیر کے دل میں ایسا کیا ہے جو بتانے کی ہمت نہیں ہے۔ رومان شاہ، مجھے نہیں پتا کہ تم ساری حقیقت جان کر مجھے صحیح سمجھو گے یا غلط، اس لیے ہمت نہیں ہو رہی تمہیں کچھ بتانے کی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا، حد ہے ایسی بھی، تو مجھے نہیں جانتا۔ ایک بات ذہن میں رکھ، تجھے مجھ پر یقین ہونا چاہیے کہ میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی پوری طاقت رکھتا ہوں۔ اگر مرحا غلط ہے تو اسے غلط ہی کہوں گا، اگر مرحا غلط ہے تو میں اسے غلط ہی کہوں گا، اگر تم غلط ہو تو پھر تم لاکھ دلیلیں دو، تب بھی تم صحیح ثابت نہیں ہو سکتے۔ رومان شاہ نے رعبدار بھاری آواز میں کہا۔ رومان، یہ سنو، اس کے بعد تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا۔ شمیر نے ایک وائس میسج پلے کیا رومان شاہ کے نمبر سے۔ شمیر کو یاد آیا، شاید یہ وہ میسج تھا جو رومان شاہ نے آخری لمحات میں شمیر کو بھیجا تھا، جب دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ وائس میسج پر رومان شاہ کی گھبرائی ہوئی آواز اور اطراف میں گولیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ شمیر، میری جان کو خطرہ ہے، میں نے میرے اور بچوں کو ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے، مگر مجھے نہیں پتا وہ کب تک محفوظ رہیں گے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے یہ حملہ سلطان نے کروایا ہے، مگر غداری کہاں سے ہو رہی ہے میں یہ نہیں جانتا۔ یہ حملہ فوڈ پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے۔ تمہیں ہر حال میں میرے اور بچوں تک پہنچنا ہوگا۔ اگر زندہ رہا تو اپنی آخری سانس تک ان کی حفاظت کروں گا، اور اگر نہ ہو سکا تو مجھے معاف کر دینا۔ پلیز جلد از جلد ان تک پہنچو۔
میرب کو سنبھال لینا، اگر میں نہ رہا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ میں اسے تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، مجھے اپنے بچنے کی زیادہ امید نہیں ہے۔ شامیر، میرے بچوں کو اور میری میرب کو سنبھال لینا۔ مرہا میرا بچہ ہے، میرب میرے جانے پر وہ بکھر جائے گی، اسے سمیٹ لینا۔ وہ نادان ہے، تم سمجھدار ہو، اس سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری خاطر اسے معاف کر دینا۔ میرے رائم کو اپنے جیسا مضبوط بنانا، اس میں تمہارا عکس نظر آنا چاہیے۔ اس کو میرب اور آیت کی حفاظت کرنے والا بنانا۔ آیت میری چھوٹی سی بیٹی ہے جو خدا نے ہماری جھولی میں ڈالی، اس کی حفاظت ایسے کرنا جیسے تم نے میرب کی ہے۔ شامیر، مجھے یاد نہیں کب سے میرے دل نے تمہیں اپنا بھائی سمجھنا شروع کر دیا۔ آج ایک بھائی اپنی ذمہ داریاں تمہیں سونپ کر جا رہا ہے، تم قدم بڑھاؤ اور ان تک پہنچ جاؤ۔ وائس میسیج ختم ہو چکا تھا۔ رومان شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت کی یاد میں چلا گیا جب اس نے یہ میسیج بھیجا تھا۔ وہ لمحہ بہت ہی تکلیف دہ تھا جب اس نے شامیر کو یہ میسیج کیا تھا۔ وہ دشمنوں سے بچتے ہوئے ایک دیوار کی آڑ میں کھڑے ہوئے دل کی گہرائیوں سے الوداع کہتے ہوئے اپنے بھائی کو یہ پیغام دے رہا تھا۔ اس لمحے میں رومان شاہ نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ سچ کہتے ہیں کسی کے چاہنے اور ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جس رومان شاہ نے 1 سال پہلے ہار مان لی تھی، تسلیم کر لیا تھا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر خدا کو رومان شاہ اور میرب کا ساتھ منظور تھا۔ رومان شاہ کے لیے خوشیاں منتظر تھیں اور اپنوں کے پاس لوٹ آیا، اور اس کی تقدیر نے ایک نیا رخ اختیار کیا تھا۔ یاد ہے شامیر، اس لمحے کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ شکر ہے خدا کا تم بروقت پہنچ گئے اور تم نے میری عزت اور میرے بچوں کو محفوظ کر لیا، ورنہ رومان شاہ مر کر بھی تڑپتا رہتا۔ دشمن میرب کی صورت میں ہی تو مجھے کمزور کرنا چاہتے تھے، شکر ہے اس کا کہ خدا نے دشمنوں کو اپنے مقصد میں ناکام کر دیا۔ رومان شاہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اندر کی گھبراہٹ کو ختم کر رہا تھا۔ جو کچھ اس نے 1 سال پہلے فیس کیا، اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں یہ وائس میسیج سنا کر دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا رومان، اس میسیج کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ رومان شاہ کو پریشان دیکھ کر شامیر نے اس کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اس وقت سے باہر لانے کی کوشش کی جس میں وہ اس وقت ڈوبا ہوا تھا۔ بتاؤ شامیر، میں سن رہا ہوں اور میں پریشان نہیں ہوں۔ جو گزر گیا اس کو یاد رکھنا رومان شاہ کی فطرت میں نہیں ہے۔ جو ہے اس کو سنبھالنا اور اس کو سنوارنا ایک مرد کو شوبھا بھی نہیں دیتا، مضبوط بھی بناتا ہے، اور تمہارے لیے یہی رائے ہے۔ گہری سانس لیتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جما کر اپنے خاص انداز میں بیٹھ کر شامیر کی بات کو پوری طرح سے سن کر سمجھنے کے لیے تیار تھا۔ رومان، مجھے برباد کرنے کے لیے دشمن نے ایک خاص مہرے کا استعمال کیا جس کا نام ایجنٹ عائشہ تیمور تھا۔ جب وہ آئی تو مجھے لگا کہ وہ کسی خاص مقصد کے ساتھ آئی ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی تہہ تک پہنچ پاتا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ شامیر ماضی کے پنوں کو پلٹتے ہوئے اسی وقت میں لے گیا جب وہ مرہا کے ساتھ ہسپتال سے واپس آیا تھا، جب خدا نے ان کو اولاد کی خوشی ایک بار پھر سے نصیب کرائی تھی۔ مرہا کو گھر چھوڑ کر وہ گھر سے شاید عائشہ کو ملنے کے لیے نکلا تھا۔ شامیر کے ذہن میں عائشہ سے ملنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مرہا کے شک کو ختم کرے، لیکن وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ عائشہ سے ملنے کے لیے اس کے ہوٹل پہنچا بغیر یہ جانے کہ اس کا یہ قدم ایک بھیانک کھیل کا آغاز بننے جا رہا ہے۔ وہ تو اپنی مرہا کے دماغ کے سارے شک کو ختم کرنا چاہتا تھا جس لڑکی کی وجہ سے پیدا ہو چکے تھے۔ شامیر نے گہری سانس لیتے ہوئے بات شروع کی۔ میرے لیے سب سے بڑی بے وقوفی کا وہ دن تھا جب میں نے عائشہ سے حقیقت جاننے کے لیے اس کے ہوٹل میں قدم رکھا۔ مجھے لگا اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا جس کو میں نے اس کے منہ سے اگلوا لوں گا، لیکن وہ میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ شاید اس کا ازالہ میری پوری زندگی میں بھی نہ ہو سکے۔ جیسے ہی میں نے روم کے اندر داخل ہوا، عائشہ نے فوراً میرے چہرے پر نشہ آور سپرے کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا اس کے بعد کیا ہوا۔ جب میں ہوش آیا تو میری حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی اور دماغ پر ایک بھاری پن تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا۔ روم میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت میرا موبائل بجا اور تمہارا وائس میسیج آیا۔ جب میں نے وہ سنا تو میرے حواس برساختہ ہو گئے۔ میں فوراً ایئرپورٹ پہنچا اور ترکی جانے کے لیے ایک پرائیویٹ پلین پر سوار ہو گیا۔ جہاں تم نے آخری لوکیشن سینڈ کی تھی میں سیدھا وہیں پہنچا۔ میں نے بار بار مرہا کو فون کیا مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ حالات اس قدر نازک تھے کہ میں مرہا سے رابطہ نہیں کر سکا۔ قانونی کارروائی میں مصروف ہونے کے باوجود میں بار بار مرہا کا فون ٹرائی کرتا رہا مگر میرا
مگر مرہان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میرب کی حالت بہت خراب تھی، وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھی، مگر بظاہر بالکل خاموش اور چپ ہو چکی تھی۔ بچے تمہارے بغیر رو رہے تھے، سب کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے سب کچھ سنبھالتے ہوئے ان کو پاکستان لے کر آیا۔ پاکستان واپس آ کر مجھے پتہ چلا کہ سوشل میڈیا پر میری ایڈیٹنگ کی ہوئی ویڈیو ڈال دی گئی ہے۔ اس ویڈیو نے مرہا کی زندگی کو بہت متاثر کیا۔ بابا اور ماما کی حالت بہت خراب تھی اور لوگ مختلف سوالات پوچھ رہے تھے۔ میری جاب بھی چلی گئی تھی۔ مرہا مجھ سے دور ہو گئی۔ حالات بہت میرے خلاف تھے اور مرہا کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ ہر چیز میرے خلاف گواہی دے رہی تھی۔ ایک بیوی کے طور پر اگر مرہا مجھے غلط سمجھتی تھی تو میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا۔ 1 سال میں نے کیسے گزارا، میں اس درد کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ شاید اگر مرہا مجھ پر یقین کر لیتی تو میں اتنا کمزور نہ پڑتا۔ مجھے دنیا والوں کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مرہا کی سوچ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ شامیر کی آواز میں گہرے دکھ اور پچھتاوے کی جھلک تھی۔ اور پھر یہاں آ کر میں نے سب کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکا۔ اس 1 سال میں بس میں ایک اندھیرے سے راستے پر چل رہا ہوں جہاں سے مجھے کوئی منزل نظر نہیں آ رہی تھی۔ یارا، تو بھی تو نہیں تھا میرے ساتھ جس کے ساتھ مل کر میں اس مشکل گھڑی سے نکل آتا؟ شامیر کی آواز میں مایوسی اور تنہائی کا عجیب سا درد تھا، جیسے وہ خود کو کسی کے بے کس مقام پر محسوس کر رہا ہو جہاں سے نکلنا ناممکن لگ رہا تھا۔ نعمان شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے وہ اپنے اندر کی تمام مایوسی اور غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ خاموش رہا، پھر اپنے جذباتوں کو قابو میں رکھتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ تیرے اندر سے ہر درد اب باہر آ چکا ہے۔ تم نے اپنے بھائی کو، اپنے یار کو سب کچھ بتا دیا۔ پوری طرح سے ریلیکس ہو جاؤ۔ کچھ ایسا نہیں ہوا جس کا ہم حل نہ نکال سکے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم مل کر سب کچھ ٹھیک کریں گے، سمجھا؟ نعمان شاہ نے اپنا بھاری ہاتھ شامیر کے مضبوط ہاتھ پر رکھتے ہوئے اسے ہمت دی۔ شامیر نے نعمان شاہ کی باتوں کو غور سے سنا۔ نعمان شاہ اسے وہی ہمت تو دے رہا تھا جو اسے 1 سال سے نہیں ملی۔ ایک سانس لے کر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اسے ریلیکس ہونے کا اشارہ دے کر ایک بار پھر سے نعمان شاہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک بات تو میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ دشمن کی سازش تھی۔ ایک طرف تمہیں جال میں پھنسایا اور دوسری طرف مجھ پر حملہ کروایا۔ دشمن اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے ایک ساتھ توڑنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک بھی بچ جاتا تو پھر ان کو بچنے کا موقع مل نہیں سکتا۔ خیر، قدرت ہمارے ساتھ ہے۔ خدا نے مجھے زندگی بخشی ہے اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ بخشا ہے۔ تو مل کر ہر مشکل کا سامنا سینہ تان کر کریں گے۔ ایک اور ایک دو نہیں، ہم ایک اور ایک 11 ہیں۔ نعمان شاہ نے شامیر کے ہاتھ پر ہاتھ مضبوطی سے رکھتے ہوئے اسے ایک ہمت دی جس نے شامیر کے اندر جینے کی تمنا بھر دی۔ شامیر مسکرا دیا۔ شامیر نے گہری سانس لیتے ہوئے سوال کیا، مطلب تجھے یقین ہے کہ ویڈیو غلط تھی؟ اس کی آواز میں بے شمار سوالات اور بے چینی تھی جسے وہ اس حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنا چاہ رہا ہو۔ اسے کچھ بھی تو یاد نہیں تھا جس کے بھروسے وہ خود پر یقین کرتا۔ ایسے بھی شامیر ملک، مجھے تجھ سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے مگر ایسی گری ہوئی گھٹیا گری اور حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر تیرا کردار مضبوط نہ ہوتا تو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی، میں کبھی تجھے اپنی بہن کا ہاتھ نہ دیتا۔ نعمان شاہ کی آواز میں مکمل اعتماد تھا، جیسے وہ اپنے دوست کی بے گناہی کو دل سے محسوس کر رہا ہو اور یہ بات اس کے دل کی گہرائیوں سے خود بخود نکل رہی تھی۔ مگر نعمان شاہ، تیری بہن مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی اور اس کے بھروسے اور اس کے یقین کے بغیر میں نامکمل ہوں۔ اس کی بے چینی نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے، بے یقینی نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے۔ شامیر کی آواز میں گہرے دکھ اور مایوسی کی جھلک تھی، جیسے وہ اپنے اندر کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آ گیا ہوں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ میری بہن ہے، مجھ سے بے حد پیار کرتی ہے، مجھ سے بڑھ کر نہ وہ سوچ سکتی ہے اور نہ کرنے کی ہمت ہے اس میں۔ باقی وہ تمہاری بیوی ہے، اس کو اعتماد دلانا تمہارا فرض ہے۔ میں اس کو مرد ہی نہیں سمجھتا جو اپنی بیوی کو اپنی محبت کا یقین نہ دلا سکے۔ نعمان شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا، اس کے الفاظ شامیر کو پش کرنے کے لیے تھے۔ میں اس پر زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا، تم جانتے ہو بہت حساس طبیعت کی مالک ہے۔ شامیر نے آنکھیں بند کر کے
گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور اپنے اندر کی کشمکش کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شامیر کبھی کبھی اپنی محبت اپنی بیوی کو راہ راست پر لانے کے لیے سختی اور زبردستی کرنی پڑتی ہے، اور یہ اجازت میں تمہیں دے رہا ہوں، رومان شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ مجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہتی، مجھ سے اپنے راستے الگ کر چکی ہے، میرے ساتھ ایک روم کی چھت کے نیچے رہنے تک کو تیار نہیں، تو کیسے اس سے بات کروں؟ شامیر نے غمگین اور مایوس لہجے میں کہا۔ شامیر کی آنکھوں میں ایک نئی امید کی جھلک تھی جب رومان شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں صرف مرہا کا بھائی نہیں، تیرا بھی بھائی ہوں یار، اس بات پر یقین رکھ، تمہاری بات سنے گی اور تمہارے ساتھ رہے گی بھی۔ یہ سب کرنے پر اسے میں مجبور کروں گا، مگر اس سے آگے اس کے دماغ سے ہر غلط فہمی کو نکالنا تمہارا فرض ہے۔ بیوی ہے وہ تمہاری، مجھے نہیں پتا، جیسے بھی کرو، مگر اس کے دماغ میں سے ہر چیز کو نکالو اور حوصلہ رکھو یار، میں ہوں تمہارے ساتھ، ہمت نہیں ہارنی۔ رومان شاہ کے اس پیغام سے شامیر کے دل میں ایک نئی طاقت دوڑ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سچ کہتے ہیں ایک اچھا اور سچا دوست آپ کو ہر مشکل اور ہر مصیبت سے باہر نکال لیتا ہے۔ رومان شاہ کی یہی خاصیت تھی کہ وہ یاروں کا یار تھا اور دشمنوں کا دشمن۔ جب رومان شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا تو لوگ ہر مشکل کو پار کر جاتے تھے۔ رومان شاہ کا واپس آنا سب کے لیے خوشیوں کی دلیل تھی۔ تھینک یو، شامیر نے مسکرا کر کہا۔ کس لیے؟ رومان شاہ نے آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ تیرا ہماری زندگی میں واپس آنا، اس کے لیے تھینک یو بول رہا ہوں۔ شامیر مسکراتے اپنی بات سے پلٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے حوصلہ دینے والی بات پر کہا تو اس نے تھینک یو کہا تو رومان شاہ اسے کھری کھری سنائے گا، وہ بھی پنجابی میں، جس کی شامیر کو کچھ خاص سمجھ نہیں آئے گی۔ رومان شاہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ چل یار، تیرے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی، اب دوبارہ تجھے میں مایوس نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی جناب، اب تم آ گئے ہو تو مایوسی ویسے بھی ختم ہو جانی ہے، شامیر نے خوش دلی سے جواب دیا۔ لیکن یاد رکھ، اگر تجھے سچ میں اپنی زندگی میں کچھ بدلنا ہے تو اس کو صرف زبانی باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ ابھی وقت ہے اپنی غلط فہمیوں کو دور کر، اور تیری بیوی ہے، تجھے اس کی غلط فہمی دور کرنی ہوگی، اسے یقین دلانا ہوگا جو اسے چاہیے۔ اس کے دل میں غلط فہمیوں کے اندھیرے ہیں، انہیں دور کرنا صرف تیرا کام ہے۔ زخم کو زیادہ دیر کھلا رکھا جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے، وقت رہتے ہی زخم کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اٹھ اور وہی پرانا ایسے بھی شامیر ملک والا انداز لیے باہر چل، بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تیری جاب بھی واپس آئے گی اور دشمنوں کو منہ توڑ جواب ملے گا، تمہاری بیوی تم پر بھروسہ بھی کرے گی اور تمہاری بہن پہلے جیسی خوشحال زندگی بھی جیے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اٹھ یار، ہمت کر، اب ہمت مرداں مدد خدا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مضبوطی سے ایک نئے عزم کے ساتھ روم سے باہر نکلے۔ ان کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا جو ہر چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا، جیسے ایک نیا سورج ان کی تقدیر میں اگ رہا ہو، اور وہ دونوں ایک نئی روشنی کے تحت اپنے راستے پر چلنے کے لیے پرعزم تھے۔ ان کے قدموں کی آواز میں ایک نیا سرور تھا، جیسے ہر لمحہ شان و شاندار طاقت سے بھرا ہوا ہو، اور یہ پختہ یقین تھا کہ دل میں یہ یقین تھا کہ اب دشمن کی دھجیاں اڑا دیں گے، اب کوئی ان کے سامنے نہیں ٹک پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔